الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ایک بار پھر حضرت استاد جی مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے گلشن میں حاضری کا موقع میسر آیا. الحمدللہ آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا عقیل صاحب کی پرخلوص دعوت پر انعقاد پذیر ہے، اور جس شخصیت کو میں نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے وہ مرد کلندر ہیں جو ابن مرتضیٰ بھی ہیں اور نواسہ مصطفیٰ بھی ہیں، منبع جود و سخا بھی ہیں، وفاؤں کے بادشاہ بھی ہیں اور شہید کربلا بھی ہیں. جناب سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے کردار میں جلال مرتضیٰ بھی نظر آتا ہے، جمال مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور کامل انسان ہیں جن کے عمل و کردار میں حیدری بہادری بھی نظر آتی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی بھی نظر آتی ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کو گزشتہ پروگرام میں ولادت سے وفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک مختصر بیان کیا گیا تھا۔ اس میں آپ کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخبری سنانا اور پھر آپ کی ولادت کے وقت، ولادت کے بعد حضور کا تشریف لانا، آپ کے منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالنا، آپ کو گھٹی دینا، نام رکھنا، آپ کا عقیقہ کرنا اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پہ سوار ہونا، حضور کی مبارک گود میں کھیلنا اور دور صدیق اکبر میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے انہیں نوازا جانا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری کے ایام میں حضرت ابوبکر کی بیوی اسماء بنت امیس کا حضرت فاطمہ کا خادمہ، حضرت فاطمہ کی خادمہ بننا، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور ان کی نماز جنازہ کا مسئلہ اور فدق کا مسئلہ، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحفہ عنایت کرنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تحفے کو قبول کرنا، یہ تمام باتیں گزشتہ درس میں عرض کر دی گئی تھی۔ آج اس سے آگے چلیں گے اور میں اپنے محدود وقت میں چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں عرض کروں جن کا تعلق ہمارے نظریات سے ہے اور جن کے ذکر سے ہمارے نظریات پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہوں، کیونکہ یہ نظریاتی چمن حضرت استاد جی مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے ہمارے حوالے کیا، اور ہمارا کام ہے کہ اپنی تھوڑی سی ہمت کے مطابق اس نظریاتی چمن کی آبیاری کرتے رہیں۔ دیگر ہمارے نظریات کی طرح ایک ہمارا فائنل اور اٹل نظریہ یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام آپس میں شیر و شکر تھے، ان سب کی آپس میں محبتیں تھیں، رواداریاں تھیں، پیار تھا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک تھا، اور یہ عقیدہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، عرش سے رب العالمین نے قرآن بنا کے اتار کے فرمایا رحماء بینہم، کہ یہ سارے آپس میں مہربان ہیں۔ تو جب اللہ انہیں آپس میں مہربان کہتا ہے تو یہ ہمارا نظریہ بن جاتا ہے۔ اب کوئی مورخ چاہے کچھ بھی کہے، ہم قرآن کے خلاف آنے والی تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں، مگر صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، جناب علی المرتضیٰ اور دیگر خاندان نبوت کے افراد کو خوش کیا، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس امت کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ سب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اس امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پہ آئے تو انہوں نے بھی دیگر اہل بیت کے افراد کی طرح جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازنے میں
اور آپ کی قدر کرنے میں، آپ کا احترام اکرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ انصاب الاشراف میں البلاذری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا آپ ہمارے ہاں تشریف لایا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان کی تعمیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو باہر خادم نے بتایا کہ امیر المومنین حضرت عمر حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی خاص گفتگو فرما رہے ہیں، اور دروازے پر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی انتظار کر رہے ہیں، اجازت کے منتظر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے اجازت کہاں ملے گی۔ دوسرے وقت میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جناب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لایا کریں، آپ تشریف نہیں لائے، کیا بات ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حاضر تو ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب بیٹا آپ کے در پر انتظار کر رہا ہے اور اجازت کا منتظر ہے تو جہاں بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی مجھے کہاں ملے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کی کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں؟ میرے بیٹے عبداللہ کو اجازت ملے یا نہ ملے، آپ کے لیے 24 گھنٹے ہمارے دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں آپ حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ محبت کی دلیل ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اسے گھر بلایا جاتا ہے۔ آج ہمیں اگر کسی سے ذرہ سی نفرت ہو جائے اسے گھر داخل نہیں ہونے دیتے، اس کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے کہہ دیتے ہیں بتا دو وہ نہیں ہے، سارے بہانے کیے جاتے ہیں۔ لیکن عمر جیسا بہادر انسان، عمر جیسا جری انسان جو جس راستے سے گزرتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، اسے جناب حسین سے اتنا پیار تھا کہ فرمایا میرا بیٹا دروازے پر انتظار کر سکتا ہے لیکن آپ کے لیے انتظار کا کوئی قانون نہیں ہے۔ ایسی محبت ہے۔ اور پھر یہی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب مال غنیمت آیا اور اس میں لباس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے جوان بیٹوں کو لباس عطا فرمائے، جناب حسن و حسین کو لباس نہیں دیا۔ پوچھا گیا تو فرمایا ان میں کوئی لباس ان شہزادوں کی شیان شان نہیں تھا۔ یمن میں اسپیشل آرڈر دے کر 2 پوشاکیں تیار کروائیں، اور جب وہ عظیم ترین لباس بن کے آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن و حسین کو عطا فرمائے، اور ان شہزادوں نے وہ لباس زیب تن کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کے جسم پر جب وہ لباس سجے ہوئے دیکھے تو فرمایا الآن طابت نفسی، اب میری طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ یہ ساری محبت کی دلیل ہے۔ ہم تو محبت پیش کر رہے ہیں، اصحاب و اہل بیت میں دشمنی کوئی نہیں تھی۔ یہ رافضی مورخ جھوٹ بولتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ لباس پہنا کے خوش ہو رہے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف جاری کیے تو حضرات حسن و حسین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ کم تھا، حضرت عمر کے بیٹے کا وظیفہ کم، اور جناب حسن و حسین کا زیادہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا تو فرمایا عبداللہ تو عمر کا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور ہماری نظر میں نبی کا بیٹا ہے، اس لیے تیرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں۔ اور پھر اسی دور فاروقی میں جب جناب حسن و حسین جوان ہو گئے تو اسی دور میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی جناب ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بااعتماد اور باحیا اور عرفہ اور اعلیٰ شوہر پسند کیا ہے عمر کو۔ اور حضرت عمر اور جناب حسنین کا اور جناب علی المرتضیٰ کا رشتہ کیا بن گیا؟ عمر پہلے مراد نبی تھے، اب داماد علی بن گئے۔ جناب حسنین حضرت عمر کے سالے اور جناب عمر جناب حسنین کے بہنوئی بن گئے۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو رشتے دے رہے ہیں اور ادھر والے دشمنی دکھا رہے ہیں۔ یہ تو ساری محبت کی دلیلیں ہیں۔
جناب علی کو اور جناب حسنین بھی اس وقت جوان تھے، اگر ان کو عمر پر اعتماد نہ ہوتا تو رشتہ کیسے دیتے؟ آج ذرا سی نفرت ہو تو ہم رشتے کی بات پکی ہوئی توڑ دیتے ہیں، اور ادھر رشتہ دیا جا رہا ہے، اور رشتہ بھی اس بیٹی کا جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پلی، جس کی تربیت خاتون جنت نے کی، اس بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کو دے کر جناب علی بتلا رہے ہیں کہ مجھے اس وقت زمین پر سب سے پیارا یہی ہے۔ یہ ساری محبت کی باتیں، بہت سے واقعات ہیں اس دور فاروقی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سن 23 ہجری کے آخر میں آپ کو برچھا مارا گیا، اور سن 24 ہجری کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اقدس میں حضور اور ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن ہوئے۔ تو اس امت کے تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین کے نام یاد کر لو۔ اس امت کے پہلے خلیفے بلا فصل خلیفے کا نام ابوبکر صدیق ہے، اور امت کے دوسرے خلیفے کا نام عمر ابن خطاب ہے، امت کے تیسرے برحق خلیفہ راشد کا نام عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی جناب حسنین کے ساتھ محبت پیار کا سلوک، اور حضرت عثمان کے ساتھ حضرات حسنین کا پتہ ہے کیا رشتہ ہے؟ حضرت عثمان جناب حسن و حسین کے دوہرے خالو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ نظریے کی بات یاد رکھو، ہم چاروں کو مانتے ہیں، ایک والے نہیں 4 والے ہیں۔ ہم حق 4 یار کو بھی مانتے ہیں اور چاروں بنات کو بھی مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا ہے، اور دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا ہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا ہے، اور چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عثمان کے گھر میں یکے بعد دیگر حضور کی 2 بیٹیاں آئیں، حضرات حسن و حسین کی 2 خالائیں آئی ہیں، تو حضرت عثمان تو حضرات حسنین کے دوہرے خالو ہیں، ان کا تو رشتہ ہی بڑا مقدس ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ محبت پیار مودت کا سلوک برقرار رکھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان منصب خلافت پہ آنے کے بعد جب عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت حسین نے بھی حضرت عثمان کے ساتھ عمرے کا سفر شروع کیا۔ عمرے کا مبارک سفر جس میں قیام و طعام، نماز، ہر چیز میں اجتماعیت ہوتی ہے، کوئی دشمن کے ساتھ کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ ایسے اہم ترین سفر کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے حضرت عثمان کے ساتھ سفر کر کے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور حضرت عثمان نے خلیفہ وقت ہو کر حضرت حسین کو ساتھ لے جا کر ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اور یہ سفر شروع ہوا مقام سبجا پہ جا کے حضرت حسین بیمار ہو گئے، اور اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی کو مدینہ منورہ پیغام بھیجا اور وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت حسین نے اصرار کر کے انہیں عمرے پر جانے کو کہا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے اصرار پر عمرے کے لیے چلے گئے، حضرت جعفر کو یہاں چھوڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت حسین کی طرف سے ایک جانور ذبح کر کے ان کے سر کے بال ترشوا کر عذر کی وجہ سے ان کا احرام ختم کروایا۔ حضرت عثمان عمرے سے واپس تشریف لائے تو فرمایا، علی بھائی میں آپ کے آنے تک یہی رہنا چاہتا تھا، حسین نے مجھے قسم دے کے جانے پر مجبور کیا، اگر مجھے حسین یوں مجبور نہ کرتے تو میں آپ کے آنے تک آپ کے شہزادے کی خدمت کرتا رہتا۔ یہ کتنی محبت کی باتیں ہیں، مگر یہ کون بتلائے؟ اور پھر اسی دور عثمانی میں سن 26 ہجری میں جنگ طرابلس لڑی گئی افریقہ کے علاقوں میں، کیونکہ حضرت عثمان کا دور وہ مبارک دور ہے جب 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ ہمارا پاکستان 3 لاکھ مربع میل ہے،
اور حضرت عثمان کے دور میں اسلام کی حکومت 44 لاکھ مربع میل تھی، کئی پاکستان اس میں آتے تھے۔ تو یہ جنگ طرابلس جب لڑی گئی، اس جنگ میں کمانڈر تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، اور اس کمانڈر کی ماتحتی میں حضرت عثمان کے دور میں سپاہی بن کر حضرت حسین نے بھی یہ جنگ لڑی۔ اور اسی طرح 37 ہجری میں یہ خراسان اور جرجان کے علاقوں میں جو جنگیں لڑی گئی کفار کے خلاف، ان میں کمانڈر تھے سعید بن عاص اموی، ان کی قیادت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جنگوں میں حضرت عثمان کے دور حکومت میں شرکت کی ہے۔ یہ ساری محبت کی باتیں ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان یا حضرت عمر، بے اختلاف مورخین نے دونوں کی بات کی، بعضوں نے حضرت عمر کا نام لیا، بعضوں نے حضرت عثمان کا نام لیا، کہ ان میں حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور میں ایران میں ایک بادشاہ کی 2 شہزادیاں قیدی بنا کے لائی گئی، ان میں سے ایک کا نام شہربانو تھا، وہ حضرت عمر یا حضرت عثمان نے حضرت حسین کو عطا کی، اور حضرت حسین نے ان سے نکاح فرمایا، اور اس نکاح کے نتیجے میں امام زین العابدین پیدا ہوئے، جو کربلا کے معرکے میں آخری زندہ بالغ مرد بچ گئے تھے۔ اور پھر امام زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین سے پھر امام محمد باقر پیدا ہوئے، اور امام محمد باقر سے امام محمد جعفر پیدا ہوئے، اور ان سے آگے یہ 12 اماموں کا پورا سلسلہ جو چلتا ہے یہ وہیں سے چلتا ہے۔ اگر عمر یا عثمان کی خلافت ٹھیک نہیں تھی تو پھر 12 اماموں کی امامت کہاں سے بچے گی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 امام سارے قابل احترام۔ یاد رکھنا ہمارا سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، شیعوں کا عقیدہ الگ ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو 12 امام ہیں جن کو شیعہ کے ہاں تو بہت حد سے بڑھ کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی سارے قابل احترام ہیں، ہمارے ہاں کسی بھی امام کی توہین جائز نہیں ہے، تو سارے محترم ہیں۔ لیکن وہ امام زین العابدین تو حضرت عمر یا حضرت عثمان کی خلافت کے نتیجے میں آئے ہیں، ان کی خلافت پر اعتراض کرے گا تو پھر امامت کہاں سے بچائے گا؟ ہم کہتے ہیں 12 اماموں کا احترام بھی اپنی جگہ مسلم ہے، عمر اور عثمان کی خلافتیں بھی اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عثمان کے دور میں یہ رہا، جہاں تک کہ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا اور انہیں مظلوم شہید کیا گیا تو ان کے گھر کے باہر جن لوگوں کا پہرا تھا ان میں جناب حسن و حسین بھی شامل تھے، اور یہیں سے جناب حسن و حسین نے سیکھا، اور یہیں سے جناب حسین نے سیکھا جو کربلا میں دہرایا۔ یہی جناب حسین نے دیکھا کہ پیاس اور بھوک کی شدت میں تڑپ کے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان کو 40 دن جناب حسین نے دیکھا یہ کرتے ہوئے، اور پھر اسی سبق کو کربلا میں دہرا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ بالآخر سن 35 ہجری 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اس امت کے چوتھے خلیفہ راشد کا نام ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کے چوتھے خلیفہ راشد کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھنا سنیوں کے نزدیک ابو بکر، عمر، عثمان، علی سارے قابل احترام ہیں، ہمارے نزدیک جیسے توہین ابو بکر و عمر عثمان کفر ہے، ایسے ہی توہین علی بھی کفر ہے۔ ہمارے نزدیک جیسے ابو بکر و عمر عثمان کا بغض نفاق ہے، ایسے ہی بغض علی نفاق ہے، اور ساروں کی محبت ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں منافقین کی سازشوں کے نتیجے میں مسلمان آپس میں لڑے، اور یہ ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے کہ جب دونوں طرف رضی اللہ عنہ کا خطاب پانے والوں کی لاشیں گر رہی تھیں، جب ایک طرف جناب عائشہ اور دوسری طرف جناب علی ہے، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف بیٹا ہے، یہ جمل ہے، اور جب ایک طرف کاتب وحی اور خال المومنین امیر معاویہ ہے اور دوسری طرف فاتح خیبر اور داماد پیغمبر جناب علی المرتضیٰ ہیں، یہ عجیب مناظر تھے جب 10 مبشرہ کے صحابہ کی لاشیں گر رہی تھیں،
اور جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سے ہیں اور حضرت معاویہ کی طرف سے تھے، جب ان کی لاش کو حضرت علی نے دیکھا تو فرمایا کاش کہ اس سے 20 سال پہلے میں مر چکا ہوتا اور مجھے یہ منظر نہ دیکھنا۔ یہ ہماری دکھتی رگ ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں جو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اگر یہ منافق سازشیں نہ کرتے تو حضرت علی کے دور میں یہ 44 88 بن جاتا۔ لیکن منافقوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اور کافروں سے ایک انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ آپس میں 3 بڑی جنگیں ہوئی، جبل صفین اور جنگ نہروان، جو ساری ادھر ہی لڑی گئی۔ جنگ نہروان خارجیوں سے لڑی گئی اور وہ دونوں جنگیں تو بالکل ہی آپس میں لڑی گئی۔ بالآخر انہی خارجیوں نے موقع پا کر 47 ہجری میں جناب علی کو بھی شہید کر دیا۔ اس دور کے بہت سے واقعات ہیں، میرے پاس جتنا وقت ہے میں اسی میں بات مکمل کرنے کے لیے تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عراق اور حجاز کے مسلمانوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ادھر شام کا علاقہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کے بعد منافقوں کی چالوں کو پہلے سمجھ چکے تھے۔ 6 ماہ کے بعد انہوں نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مکمل طور پر امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو تسلیم کر لیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت حسن دوسرے امام ہیں اور ان کے ہاں تو امام معصوم ہے۔ معصوم امام جب معاویہ کو تسلیم کر رہا ہے تو سب کو تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی صلح ہو گئی اور حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی جو حضرت حسن کی ولادت کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو آج حضرت حسن نے صلح کروا دی مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں کے درمیان۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق العنان بادشاہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلین سے اور جن کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں جمل الصفین کے مارکے ہوئے تھے ان سے چن چن کر انتقام لیا اور انہیں نشان عبرت بنایا، انہیں غاروں سے نکال کر لوگوں کے سامنے جلا کے نشان عبرت بنایا۔ اور پھر دور معاویہ میں حضرات حسنین کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، انہیں وظائف دیے جاتے رہے، انہیں ہدیے انہیں گفٹ دیے جاتے رہے، انہیں تحفوں سے نوازا جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں حضرت معاویہ ان کی خدمت میں 2-2 لاکھ درہم پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل میں ایک ماضی قریب کے بزرگ کی کتاب سے دینے لگا ہوں۔ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ کہتے ہیں داتا علی حجویری، ہمارے نزدیک داتا وہ ہے جو سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے، اور وہ ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت عثمان علی حجویری لاہور میں جن کا دربار ہے، انہوں نے ایک مشہور ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، اس نے سوال کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو، معاویہ کی طرف سے ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، وہ آئے گا تو میں دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا جس نے 5 دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں، جن میں سے ہر تھیلی میں 1000 دینار تھا، وہ 5000 دینار خدمت میں حاضر کر کے عرض کیا جناب معاویہ معذرت کر رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ پیش خدمت ہے، کسی اور وقت میں اس سے زیادہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ 5000 دینار کروڑوں کی ملکیت ہے، اور یہ 5000 دینار حضرت حسین نے اس سے لے کر سوالی کے حوالے کر دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سید سخی ہوا کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں اس دور میں سنو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید وفات پا گئے اسی دور میں، انہیں منافقوں نے حضرت حسن کی ایک بیوی کو برگلا کر حضرت حسن کو زہر دلوائی، جنہوں نے جمل الصفین میں صحابہ کو لڑایا تھا۔
ان منافقین کو حضرت حسن سے یہ بغض تھا کہ اس نے معاویہ سے صلح کیوں کی ہے، تو انہوں نے حضرت حسن کو زہر دلوائی، جس کے نتیجے میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا جاتا رہا، اور اسی دور معاویہ میں جنگ قسطنطنیہ لڑی گئی، جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا جو اس میں جائے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سن 49، 51 یا 50 ہجری میں مورخین کی آراء ہے مختلف۔ یہ جنگ لڑی گئی، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی بن کر شریک ہوئے، اور اس جنگ کا سپہ سالار حضرت معاویہ کا بیٹا یزید تھا۔ لیکن میرا مقصد اس کو بتانے سے یزید کا دفاع کرنا قطعاً نہیں ہے، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور بالآخر سن 60 ہجری 22 رجب جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد منصب پر ان کا بیٹا یزید آ گیا، اور یہاں سے وہ سیاہ دور شروع ہوئی۔ اور یاد رکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو ولی عہد مقرر کرنا، اس میں بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یزید آپ کا ولی عہد ہو، بعض صحابہ کی رائے اس کے خلاف بھی تھی، جن میں 5 صحابہ سر فہرست تھے: حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ ان 5 کی رائے تھی کہ یزید آپ کا جانشین نہیں بننا چاہیے، اس کا اہل نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی تو وفات ہو گئی حضرت معاویہ کی وفات سے پہلے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نے حکمتوں کے تحت اور وقتی حالات کے تقاضوں کے تحت یزید کی بیعت کر لی، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین نے آخری وقت تک یزید کی بیعت نہیں کی۔ بہرحال جب یزید حضرت معاویہ کے بعد منصب خلافت پہ آ گیا، حضرت معاویہ نے اسے وصیت کی تھی کہ حضرت حسین سے حسن سلوک کرنا، کبھی بھی ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرنا۔ یزید نے سب سے پہلے آ کر اپنے والد کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یزید ایسا تھا، فلاں تھا، شرابی تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے سگے باپ صحابی رسول کا نافرمان، جس والد نے اسے وصیت کی کہ حسین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس نے کیا کیا؟ تو جو والد کا نافرمان ہو ہم اسے عادل نہیں کہہ سکتے، فاسق کہیں گے۔ تو یزید منصب پہ آ گیا، اور ادھر سے اس نے اپنے گورنروں کو کہا کہ لوگوں سے میری بیعت کرواؤ۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے حضرت حسین سے بھی کہا، لیکن وہ راتوں رات مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور ادھر سے کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ جناب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم یزید کے گورنر کی بیعت نہیں کر رہے، ہم آپ کے لیے پلکیں بچھا دیں گے۔ جو پیار محبت کے اظہار کے نعرے ہوتے ہیں وہ سارے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو بڑے بڑے صحابہ نے رائے دی کہ آپ کو کوفہ نہیں جانا چاہیے، یہ غدار ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین کے بھائی، باپ شریک بھائی جناب محمد ابن علی، جسے محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں، ان سب کی رائے تھی کہ آپ کو کوفے میں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کے بعد فرمایا کہ پہلے ایک بندہ بھیج کر حالات معلوم کر لیتے ہیں، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو چلے جائیں گے، اگر حالات خراب ہوئے تو نہیں جائیں گے۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ تو پہلے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا گیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، ان کو بھیجا گیا۔ یہ جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو نعمان ابن بشیر صحابی رسول گورنر تھے، اور کوفیوں نے جناب ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیعت کر لی۔ حکومت شام کی طرف سے، یزید کی طرف سے نعمان ابن بشیر سے کہا بھی گیا کہ انہیں روکیں، مگر وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا خیال کیا اور مسلم بن عقیل پر کوئی سختی نہیں کی۔
جب یزید کو اطلاع ملی کہ یہاں پر تو کوئی سختی نہیں ہو رہی تو انہوں نے فوراً صحابی رسول نعمان بن بشیر جسے حضرت معاویہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، یزید نے اسے معزول کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد بدنام زمانہ کو گورنر بنایا، اور اس نے آتے ہی اعلان کیا خبردار جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ اور پھر کوفے والے آہستہ آہستہ کر کے جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن پہلے مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو لکھ دیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، حالات بڑے سازگار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چل پڑے اور ادھر مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر اور ان کے حامی، ان کو پناہ دینے والے ہانی ابن عروہ کو بھی پکڑ کر ابن زیاد نے قتل کروا دیا، مگر حضرت حسین کو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو چکا ہے، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا بتلا دیجئے انہیں، اعلان کر دیجئے میرے پیغمبر کے زمین و آسمان کے خفیہ رازوں کو جاننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ یہ جو نظریہ دیا جاتا ہے نا امام کے متعلق کہ عالم ما کان و ما یکون ہوتا ہے، حضرت حسین کا سارا واقعہ اس کی نفی کرتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ادھر سے مکہ مکرمہ سے جناب حسین ابن علی چل پڑے، انہیں پتہ بھی نہیں، اور یہ حضرت حسین مہاجر بن کر مکہ مکرمہ سے چل پڑے ہیں۔ یاد رکھنا، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، بربریت کے خلاف ذوق جہاد لے کر مکہ مکرمہ سے جناب حسین نکلے ہیں۔ میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے نکلنے والے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر نہیں ہیں۔ ان سے پہلے میں اس مہاجر کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کے امین بنے اور حضور کی امانتیں ایک ایک کافر کو منتقل کر کے چلے ہیں، جناب علی المرتضیٰ۔ میں ان کی عظمتوں کو بھی سلام کرتا ہوں، اور مکہ سے مہاجر بن کے جانے والے جناب حسین کے دوہرے خالو عثمان ابن عفان کی عظمتوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے جانے والے ابن خطاب جناب عمر کی عظمتوں کو بھی سلام کرتا ہوں، اور میں مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کے جانے والے اس عظیم مرد کلندر کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جو مکہ سے مہاجر بن کے نکلا اور اس کے کندھوں پہ حسین کا نانا سوار تھا۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں، تو جناب حسین مہاجر بن کے یہاں سے نکلے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ چلے جب قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو انہیں بتلایا گیا، مسلم ابن عقیل نے شہادت سے پہلے ایک بندے کو کہا تھا حسین چل پڑے ہوں گے، انہیں بتلاؤ حالات بگڑ گئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ عالم الغیب اللہ ہے، ایک ایک عمل سے اہل بیت کے افراد بتلا رہے ہیں، میرا اور آپ کا عقیدہ سلجھا رہے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نہ بدلائے تو کوئی کچھ نہیں جانتا۔ تو قادسیہ کے مقام پر اس بندے نے آ کے بتلایا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والے غدار ہو گئے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ تشریف نہ لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف پہ نظر ثانی کا سوچا، مگر مسلم کے رشتہ داروں نے کہا آپ تو بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اب تو غیرت کا مقام ہے۔ یہ لشکر وہاں سے آگے چلے اور کوفہ کے قریب کربلا کا میدان، کرب و بلا مصیبت سے کنایا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں خاندان رسول ذبح، یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے فوج لے کر عمر ابن سعد آیا ہے اور اس نے جناب حسین کو روکا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے جانے دو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے آگے جانے سے روکا اور کہا کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو میری طرف سے 3 شرطیں ہیں۔ یا تو مجھے محاذ جنگ پر جانے دو، جہاں مسلمانوں کی فوجیں لڑ رہی ہیں ان میں سے کسی محاذ پہ مجھے جانے دو، میں مسلمانوں کے ساتھ لڑ کے نہیں مرنا چاہتا، جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں میں ان کے ساتھ لڑ کے نہیں مرنا چاہتا، میں کفار کے ساتھ لڑ کے شہید ہو جاؤں گا، شہادت کے درجے پاؤں گا۔ اگر مجھے محاذ پہ نہیں جانے دیتے ہو تو پھر مجھے واپس جانے دو، میں لڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، واپس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلا جاؤں گا، اور اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں تو مجھے یزید سے ملنے دو، میں اس سے خود بات کر لیتا ہوں۔ تو عمر ابن سعد نے کہا باتیں تو ٹھیک ہیں۔ اس نے یہ شرطیں لکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دی، جو کوفے کا گورنر تھا اور جس کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا کوئی شرط قبول نہیں ہے، حسین کو معافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ اب علی کا خون ہو اور ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کر جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقام غیرت میں آیا اور فرمایا مر جاؤں گا، ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور ادھر سے ابن زیاد نے شمر کو بھیجا اور کہا کہ جا کر عمر ابن سعد سے کہو تم حسین کے ساتھ نرمی کر رہے ہو، یاد رکھو اس کا تمہیں برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور بدبخت شمر کو کہا کہ حسین کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے، ان کا خاتمہ کر کے تو نے آنا ہے۔ یہ بدبخت اس وقت کا بدترین انسان نما حیوان کربلا میں آیا، اور پھر ان بدبخت فوجیوں نے آل رسول کا محاصرہ کیا۔ یہ وہ موقع ہے جب جناب حسین اور ان کے خاندان مردوں اور عورتوں نے وہ صبر کیا کہ جس پر صبر بھی ناز کرتا ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے، ایسا دردناک واقعہ کہ بیان کرتے سنتے ہمارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا کمال کا صبر ہے جو آل رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ ہر طرف سے اس فوج نے محاصرہ کر لیا، کھانا پینا پانی سب کچھ بند ہو گیا، مگر خیموں سے خواتین بھی تسبیح اور تلاوت میں مصروف ہیں، مرد بھی، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہر طرف سے صبر کی باتیں ہو رہی ہیں، استقامت کی باتیں ہو رہی ہیں، صبر و استقامت والی آیات آل رسول کی زبانوں پر، ان کے ساتھ آنے والوں کی زبانوں پر جاری ہیں۔ کھانا پینا بند ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر طرف فوجیوں کا محاصرہ ہے، تیر برس رہے ہیں، لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں، یہ جناب حسین کے ساتھ آنے والے جوان بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ نرالی جنگ ہے جہاں 2 سال کے کم سن بچے بھی ذبح ہو رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ خیمے سے کوئی عورت باہر نکل آئے۔ ارے یہ خاندان رسول کی عورتیں ہیں، یہ باہر کیسے نکل سکتی ہیں؟ آج حسین کی محبت کا لیبل لگا کر بڑے ذوق سے کہہ دیا جاتا ہے جناب حسین کی بہن جناب زینب بال کھول کے باہر آ گئی تھی، معاذ اللہ۔ میں سنی خطیب اپنے نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، جناب علی کی شہزادی، جناب حسین کی بہن، جناب فاطمہ کی بیٹی کیسے باہر آ سکتی ہے جس نے پردے کے گوہر فاطمہ کی جھولی میں سیکھے ہیں؟ وہ بے پردہ کیسے ہو سکتی ہے جس کی تربیت اس فاطمہ الزہرا نے کی ہے، جس کے پردے اور حیا کا یہ عالم ہے کہ موت سے پہلے وصیت کرتی علی میرا جنازہ رات کو اٹھے، جب سے بالغ ہوئی ہوں مجھے یا تو محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھے، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔
ارے جس فاطمہ نے پردے کا اتنا خیال کیا اسی نے تو جناب زینب کی تربیت کی تھی۔ میں کہتا ہوں خاندان رسول کٹتا رہا، سیدہ زینب تلاوت اور حلاوت اور تسبیحات میں مصروف رہی، اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ یہ پردے کی لاج رکھ دی کربلا کے میدان میں علی کی بیٹیوں نے۔ ذبح ہوتے رہے جوان، کٹتے رہے کم سن بچے، ذبح ہوتے رہے، لاشوں پر لاشیں گرتی رہی، لیکن تلاوت میں کمی نہیں آئی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ عجیب منظر ہے، یہ 7ویں 8ویں کا دن گزر گیا، یہ 9ویں کا دن گزر گیا، آخری 10 محرم کی رات آ گئی، صبح 10 محرم کا دن آنے والا ہے۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے۔ اب شہزادے کو یقین تھا جناب علی کے فرزند ارجمند کو کہ کل کی رات میں نے بھی جام شہادت نوش کر جانا ہے۔ آخری وقت میں اپنے بچوں کو الوداع کہا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو الوداع کہا۔ مسلمانوں یہ کیسا منظر ہوگا، مسافر ہیں، پردیسی ہے، اور جناب علی کا خون ہے، بلکہ میری نظر میں نبی کا خون ہے، جسے آمنہ کے لال نے کندھوں پہ بٹھایا تھا۔ کون؟ حسین ہے، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت کی صبح تک جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کون؟ حسین ہے، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ یہ آخری رات ہے، دنیاوی زندگی کی آخری رات ہے، بچوں کو الوداع کیا جا رہا ہے۔ ایک کم سن بچی نے کہا ابا جی آپ ہمیں الوداع کر رہے ہو، ذرا یہ تو بتلاؤ نا، جب آپ نہیں ہوں گے تو مجھے رات کو سورہ ملک پڑھ کے کون سنائے گا؟ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو الوداع کر کے؟ مگر جناب حسین ابن علی جرت و استقامت کا پیکر، بڑے صبر و استقامت کے ساتھ بچوں سے آخری باتیں کی ہیں، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی ہے، اور فرمایا جو چاہتا ہے، جو میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے بے شک چھوڑ دے، سب کو اجازت ہے، مگر کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ رات تلاوت حلاوت میں اللہ سے مناجات میں گزر گئی۔ 10 محرم کا دن آیا، پھر جنگ شروع ہوئی، پھر لاشوں پہ لاشیں گرتی رہی، پھر تیر و کمان چلتے رہے، نیزے برستے رہے۔ عجیب منظر ہے، خاندان رسول ذبح ہو رہا ہے، شاید چشم فلک نے بھی آنسو بہا دیے ہوں، ایسی مظلومانہ شہادت ہے جہاں چھوٹے بچے بھی ذبح ہو رہے ہیں، علی اصغر و اکبر بھی ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کم سن لال بھی ذبح ہو رہے ہیں، مگر دشمن کی فوج کو کسی پہ ترس نہیں آتا۔ بالآخر جنگ جاری ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں با کمال اٹھی، سورج کو دیکھا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب حسین نے یوں نہیں کیا کہ جناب میدان جنگ میں ہیں، افراتفری کے حالات ہیں، آج نماز مؤخر کر دیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، کردار حسین کیا ہے؟ برس گرتی ہوئی لاشیں ہیں، تیر و تلوار برس رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، اس قدر افراتفری کے حالات میں جناب حسین نے نیت باندھی، ارے میں صدقے جاؤں اس قیام پر جو تیر و تلواروں کی جھنکار میں ہوا ہے۔ نماز کی نیت باندھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ حسین ثنا پڑھ رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، رکوع میں سر جھکا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، یا اللہ ساری عظمتیں تیرے لیے ہیں، رکوع سے سر اٹھایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان ربی الاعلی۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، حسین نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح کر کے بتلایا، ربا میرا سب کچھ تیرے حوالے، میں نے اب سر تیرے سامنے رکھ دیا ہے،
اور حدیث میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ نماز میں سجدہ کرتا ہے یوں ہے جیسے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا. حسین نے آج اللہ کے قدموں پہ سر رکھ کر جناب ابراہیم کی یاد تازہ کر دینا. جیسے وہ آگ میں جا رہے تھے جناب جبرائیل نے کہا بھی تھا کہ اللہ سے کہو نہ بچا لے. فرمایا نہیں میں اللہ کی منشا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. اللہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ خوش ہوں. یوں ہی جناب حسین نے آج وہ یاد تازہ کر دی کیونکہ آج جو ان کی ہے اولاد جو ان کی ہے خاندان جو وہی ہے آج سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ کے بتلایا ربا دیکھ میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے. اب میں نے سر رکھ دیا ہے تیری مرضی ہے تو بچا لے یا کٹوا دے بس میں نے اٹھانا کوئی نہیں تیرے حکم کا اور تیری مرضی کا منتظر ہوں. یہ جناب حسین نے سر سجدے میں رکھا. سبحان ربی الاعلی اللہ کی تسبیح کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. ادھر سے دشمن نے سر کاٹ دیا. ارے کتنا عظیم سجدہ ہے کتنا طویل سجدہ ہے. سن 61 ہجری کے 10 محرم میں جناب حسین نے یہ سر سجدے میں رکھا ہے پھر اٹھایا ہی کوئی نہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. انسان ہر بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں دنیا سے جائے گا. صحابہ کرام اپنی اپنی اداؤں کے ساتھ آئیں گے. عثمان قرآن پڑھتا ہوا آئے گا. جناب حسین کے والد جناب علی المرتضیٰ نماز فجر کی دعوت دیتے ہوئے آئیں گے. بدر والے اسلام کا جھنڈا بلند کرتے آئیں گے. احد والے اسلام کا جھنڈا بلند کرتے آئیں گے. مختلف اداؤں کے ساتھ سارے اصحاب رسول آئیں گے. وہاں حسین سجدے سے سر اٹھا کر حسین اداؤں سے آئے گا. یہ نرالی ادا ہے. سر سجدے میں رکھ کے مجھے اور آپ کو 2 باتیں بتلا دینا. ایک سبق تو یہ دیا میرے ماننے والوں او حسینیو یہ سر کٹایا جا سکتا ہے اللہ کا سجدہ قضا نہیں کیا جا سکتا. دوسرا سبق یہ دیا میرے ماننے والوں یہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر خدا کے علاوہ کہیں اور جھکایا نہیں جا سکتا. درس حسین ہے ہر حال میں کہو یا اللہ مدد. اور پھر سر کٹ گیا. اب مرنے کے بعد تو ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں نا مگر حسین تو کتنا مظلوم ہے کہ تیری شہادت کے بعد بھی دشمن کے انتقام کی آگ نہیں بجھی. سر اٹھایا اور نیزے پر چڑھا دیا. کیسا عجیب مظلوم ہے. اور کیا صبر ہے اہل بیت کی ان عورتوں کا. میں بیان کرتا ہوں آپ سنتے ہیں ضبط کے بندھن ٹوٹتے ہیں مگر مجال ہے کہ زینب نے وعدہ کیا مجال ہے کہ اس کے سر سے کپڑا اترا ہو. وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتی رہی. سر نیزے پہ چڑھایا. اور چونکہ ساری تاریخی باتیں ہیں میں تاریخ سے وہ کچھ عرض کر رہا ہوں جو قرآن و سنت سے ٹکرائے نہیں. کرامت حسین دیکھو. سر نیزے پہ لٹکا ہے مگر کوفی فوج نے دیکھا کہ لبوں میں حرکت ہے. جسم الگ ہے سر الگ ہے مگر ہونٹ ہل رہے ہیں جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں. کان قریب کیے تو حسین کے لٹکے ہوئے سر سے قرآن جاری تھا. ارے یہ سر لٹک کے قرآن کیوں نہ پڑھتا. اسے گود میں بٹھا کر گود میں لٹا کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن کی آیتوں کی لوری دی تھی. یہ کیوں نہ قرآن پڑھتا. اور پھر یہ سر کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. آپ حضرت زینب کا اور جناب زین العابدین کا صبر بھی دیکھیں. سر حسین کو لے جایا جا رہا ہے دھڑ مبارک یہی رہ گئے. قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ آئے شام کو جنہوں نے ان ایسے دھڑوں کے جنازے پڑے جن کے سر نہیں تھے اور جن کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. ان کے جنازے قبیلہ بنو اسد نے آ کے یہاں پڑے تھے. یہ سر وہاں لے گئے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں.
سر حسین کو بھی پھرایا جا رہا ہے، ساتھ جناب زینب اور ان کی دیگر خاندان کی عورتوں بچوں کو بھی پھرایا جا رہا ہے۔ کیسے مظلومانہ شہادت ہے جناب حسین کی، کیسا ظلم کیا ان بدبختوں نے۔ یہاں پر ابن زیاد نے حسین کے لبوں پہ چھڑی رکھی تو کسی صاحب دل نے کہا بدبخت یہاں سے ہٹاؤ، میں نے ان لبوں پر محمد الرسول اللہ کے لبوں کو لگے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ابن زیاد نے یہ مبارک سر شام یزید کے پاس روانہ کیا۔ اب اتنا لمبا سفر ہے، آگے آگے نیزے پر سر چڑھا کر ان بدبختوں نے پیچھے اہل بیت کی عورتوں کو پھرایا اور شام سے کوفہ سے شام کا سفر کروایا۔ لوگ کہتے ہیں یزید کا کوئی جرم نہیں ہے، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یزید کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا تو اس کے گورنر نے سر یزید کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ اور پھر وہاں جا کر بھی یہی ہوا۔ کیا تاریخ یہ نہیں کہتی کہ یزید نے بھی جناب حسین کے لبوں پر لاٹھی رکھی؟ میں اس بدبخت کو عادل نہیں کہہ سکتا، کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو، جس نے خاندان رسول کو تڑپایا ہے میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جناب حسین کے ساتھ ہیں، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہی یزید کو بہانہ بنا کر کوئی حضرت معاویہ پہ تنقید بھی نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں جو یزید کے دفاع میں آ کر حضرت حسین پہ تنقید کرتا ہے وہ خارجی ہے، اہل سنت سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں، اور جو یزید کو بہانہ بنا کر جناب معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ رافضی ہے، اسلام سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ جو جناب حسین کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے اور جناب معاویہ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے اور فسق یزید کو بیان سرعام کرتا ہے، وہ اصلی سنی ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اور سنیو، اس مسئلے میں بڑی حساسیت ہے، اس لیے کہ حضرت حسین صحابی بھی ہیں اور خون رسول بھی ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی گستاخی ہو گئی نا تو نجات خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے یزید مزید کا کوئی دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس سے خاندان رسول خوش نہیں، مسلمان کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ حضرت معاویہ کی زندگی میں اس کا فسق چھپا ہوا تھا، ہم یزید کے جرائم سے حضرت معاویہ کو بری سمجھتے ہیں، لیکن کربلا اور حرہ کے واقعات میں یزید کو مجرم سمجھتے ہیں، جس نے خاندان رسول کو جس کی ایما پر ذبح کیا گیا۔ اگر حضرت حسین کے ساتھ وہ مخلص تھا تو نعمان ابن بشیر گورنر کو کیوں بدلا تھا؟ اور پھر سر حسین اس کے دربار میں کیوں لے جایا گیا؟ اور تاریخ والے کیا مستند روایات سے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے عبیداللہ ابن زیاد اور شمر جیسے ملعونوں کے ساتھ کیا کیا؟ یزید کی عشیر بات پر خاندان رسول ذبح ہوا، اس لیے ہم اسے ظالم سمجھتے ہیں، فاسق سمجھتے ہیں، فاجر سمجھتے ہیں، عادل نہیں سمجھتے۔ ہم حضرت حسین کے ساتھ تھے، ہیں اور موت تک رہیں گے انشاءاللہ، اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جناب حسین کے قدموں میں ہم گناہگاروں کو جگہ عطا فرما دے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ جو حسین کے حامی ہیں وہ حسین کے ساتھ رہیں، جو یزید کے حامی ہیں وہ وہیں رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں حسین مبارک، انہیں یزید مبارک، اللہ ہمارا حشر جناب حسین کے ساتھ کرے، اور ان کا حشر اگر انہیں توبہ کی توفیق نہ ہو تو وہیں مبارک ہو۔ تو بہرحال یہ مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے اس نیت سے کیا ہے کہ ہم حضرت حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں شاید قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے تو جناب حسنین کریمین، جناب علی المرتضیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چند کلمات کا کہنا اور سننا پسند آ جائے اور ہم گناہگاروں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصحاب و اہل بیت کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔